اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ مومنین کرام، احکام شریعت 5 ہیں۔ احکام شریعت کی 5 قسمیں ہیں: واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور مباح۔ کل میں نے آپ کے سامنے مجرم شخص کے بارے میں بیان کیا تھا کہ جو شخص مجرم ہو جائے، جو شخص جنب ہو جائے، جو شخص اپنی اہلیہ سے ہم بستری کر لے، تو اس شخص پر کچھ چیزیں حرام ہیں اور کچھ چیزیں مکروہ ہیں۔ گزشتہ درس میں نے بیان کیا تھا کہ کچھ چیزیں مجرم شخص پر حرام ہیں، اور آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ کچھ چیزیں مجرم شخص کے لیے مکروہ ہیں اور ان سے پرہیز کرنا بہتر ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حرام اس کام کو کیا جاتا ہے کہ جس کام سے پرہیز کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر ہم اس کام سے پرہیز نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ لیکن مکروہ وہ کام ہے کہ جن سے پرہیز کرنا بہتر ہے، یعنی ضروری نہیں ہے۔ اگر پرہیز کریں گے تو بہتر ہے، اگر پرہیز نہ کیا، اگر ہم نے اس کام کو انجام دے دیا تو ہمیں ثواب نہیں ملے گا۔ لہذا آج میں مجرم شخص پر جو چیزیں مکروہ ہیں وہ چیزیں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے جو شخص جنب ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے، اس شخص کے لیے کھانا پینا مکروہ ہے۔ البتہ اگر ہاتھ منہ دھو لے اور کلی کر لے تو مکروہ نہیں ہے، اور اگر صرف ہاتھ دھو لے تو بھی کراہت کم ہو جاتی ہے۔ ہاتھ منہ دھوئے بغیر کھانا مکروہ ہے، لیکن اگر آپ نے ہاتھ دھو لیے تو کراہت کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح عزیزان محترم، تیسرے نمبر پر قرآن مجید کی 7 سے زیادہ آیتوں کی تلاوت کرنا۔ پہلی مکروہ چیز کھانا، دوسری مکروہ چیز پینا، اور تیسرے نمبر پر جو مکروہ چیز ہے مجرم کے لیے وہ ہے 7 آیات سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ البتہ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ وہ صورتیں کہ جن صورتوں میں واجب سجدے ہیں، واجب سجدوں والی صورتوں کے واجب سجدوں والی آیتیں پڑھنا ممنوع ہے، حرام ہے۔ یعنی واجب سجدے جن صورتوں میں ہے، واجب سجدوں والی صورتوں کی واجب سجدے والی آیت پڑھنا حرام ہے۔ وہ آیت پڑھنا مکروہ ہے قرآن مجید کی، یعنی 7 آیتیں پڑھنا مکروہ نہیں، 7 سے زیادہ آیتیں، وہ آیتیں کہ جن آیتوں میں واجب سجدہ نہیں ہے وہ آیتیں پڑھنا مجرم شخص کے لیے مکروہ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کو اپنے ساتھ رکھنا بھی مجرم شخص کے لیے مکروہ ہے۔ جو شخص مجرم ہو، جس شخص نے ہم بستری کی ہو، جس شخص نے جماع کیا ہو، تو اسے چاہیے کہ قرآن مجید کو اپنے ساتھ نہ رکھے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کے جو الفاظ قرآن ہے، ان الفاظ قرآن کو ٹچ کرنا حرام ہے، اور اگر الفاظ کے بجائے ہم حاشیے کو ٹچ کر رہے ہیں، قرآن کی جلد کو ٹچ کر رہے ہیں، یا قرآن کے الفاظ کے درمیان میں جو جگہ موجود ہے، یعنی الفاظ کے علاوہ جو مقام ہے، جو جگہ ہے، اسے ٹچ کرنا مکروہ ہے۔ الفاظ قرآن کو ٹچ کرنا حرام، حاشیہ قرآن کو ٹچ کرنا، قرآن مجید کی جلد کو ٹچ کرنا یہ مکروہ ہے۔ لہذا اس سے پرہیز کرنا بہتر ہے۔ اسی طرح جو شخص جنب ہوا ہو، جو شخص مجنب ہو، اس شخص کے لیے سونا بھی مکروہ ہے۔ لہذا جو شخص مجنب ہوتے ہیں انہیں سونا نہیں چاہیے۔ البتہ اگر سونے سے پہلے وضو کر لے یا پانی نہ ہونے کی صورت میں
गुस्ल के बजाय तयम्मुम कर ले तो ऐसी सूरत में ये कराहत खत्म हो जाती है। जो शख्स मुजरिब हो चुका है, जिस शख्स पर गुस्ल जनाबत वाजिब है, तो उसे चाहिए कि सोने से पहले या वजू करे, या अगर वजू नहीं कर सकता, पानी नहीं है, तो गुस्ल के बदले में तयम्मुम अंजाम दे, तो उसके लिए उसका सोना मकरूह नहीं होगा। इसी तरह मेहंदी या इस तरह की दूसरी चीजें, मेहंदी या इस तरह की दूसरी चीजों से खिजाब करना भी शरीयत में मुजरिम शख्स के लिए मकरूह है। बदन पर तेल मलना, ये चीज भी मुजरिम शख्स के लिए मकरूह है। और एहतलाम, यानी अगर कोई शख्स सो जाए और सोने में सोते हुए उसे एहतलाम हो जाए, उसकी मन्नी खारिज हो जाए, तो उसके बाद सोते हुए एहतलाम होने के बाद अगर कोई शख्स जिमा करे तो उसके लिए ये काम भी मकरूह है। लिहाजा हमें चाहिए कि इन कामों से परहेज करें। अलबत्ता आखिर में मैं फिर कहना चाहूंगा कि ये चीजें वो है कि जो हराम नहीं है, मकरूह है, यानी इन चीजों से परहेज करना बेहतर है। अगर परहेज करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सवाब अता फरमाएगा, लेकिन अगर आप इन कामों के मुर्तकब हो गए तो आपको कोई गुनाह नहीं होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल हुसैनी आवाज को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।